بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ایک بہت الگ انداز کی ایک بات ذکر کریں گے۔ ایک طرف درود شریف پڑھنے والے یا ذکر کرنے والے خواتین ہوتی ہیں، دوسری طرف مرد ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو مردوں میں سے ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو خواتین میں سے ہے۔ خواتین بھی درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ تو یہ ہے کہ عام لوگوں میں اگر ایک عام عورت کو اٹھا لیا جائے اور ایک عام آدمی کو اٹھا لیا جائے اور ان دونوں کو درود شریف پر آج سے آغاز کرایا جائے تو ان دونوں میں یہ عورت آگے نکل جاتی ہے، ہر لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے بھی اور کیفیات کے لحاظ سے بھی۔ اگر ہم نے بہت سارے لوگوں کو بتایا ہوگا، چونکہ اس پلیٹ فارم پر تو ہمیں خود ہی نہیں معلوم کہ کہاں کہاں لوگوں نے سنا، کس کس نے سنا، کیا کیا سنا، کیا کیا عمل کیا، تو اگر ان میں سے جتنی زیادہ ترقی کی ہے جن لوگوں نے، ان میں کچھ مرد ہیں تو ان سے زیادہ خواتین ہیں۔ خواتین نے زیادہ پکڑا مردوں کے مقابلے، مرد بھی آئے میدان میں، ایسی بات نہیں، لیکن مردوں کے مقابلے خواتین نے زیادہ پکڑا، اور تعداد کے اعتبار سے خواتین مردوں سے آگے نکل گئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کم وقت میں زیادہ الفاظ ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یعنی بات چیت کرنے میں ان کی سپیڈ مردوں کے مقابلے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ کم وقت میں زیادہ الفاظ بول سکتی ہیں مردوں کے مقابلے۔ تو اب مرد جتنا درود شریف اتنے ہی وقت میں پڑھتے ہیں، خواتین اتنا ہی وقت ہوگا اور اتنے ہی وقت میں اس سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے۔ تو اس لحاظ سے تعداد کے اعتبار سے خواتین بہت آگے نکلی، ماشاءاللہ 8 لاکھ تک اللہ کے فضل سے خواتین ہمارے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آئیے بات کیفیات کی۔ فائدے خواتین نے زیادہ اٹھائے، مردوں نے بھی اٹھائے، لیکن مردوں کو پچھاڑا ہے خواتین نے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، بہت بنیادی، اسی کو سنیے گا، آج کی کلپ کا اصل لب لباب یہی ہے۔ خواتین آگے کیوں بڑھ جاتی ہیں کیفیات کے اعتبار سے مردوں کے مقابلے؟ دیکھیے، مردوں کی فطرت میں یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی تو ہوئی ہے، ایک اور ہو جائے، دوسری ہو گئی ہے تو وہ اس پر بھی اکتفا نہیں کرنے کو تیار، تیسری بھی ہو گئی ہے تو وہ اگر ان کو میسر آ جائے، ان کو موقع مل جائے تو وہ اس تیسری پر بھی اکتفا کرنے کو تیار نہیں، یعنی ان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، ان کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، نہ شادی کرنے سے پہلے مطمئن ہوتا ہے اور نہ شادی کرنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے ایک آدھ میں۔ جبکہ خواتین کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کی ہو کر رہ جاتی ہیں اور پھر کسی کو سوچتی بھی نہیں ہیں۔ مردوں میں، کئی مردوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک نکاح ان کا ہو جاتا ہے تو خواہ ان کے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں اور محفوظ نہیں رہتے، اور خیالات جب محفوظ نہیں رہتے تو یہ نگاہوں کی خرابی کی وجہ بنتے ہیں۔ کئی بار خراب نگاہی دل کو بگاڑتی ہے تو کئی بار دل خراب نگاہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب خواتین میں الحمدللہ یہ بیماری اکثر و بیشتر عموماً نہیں ہوتی، لیکن مرد اکثر و بیشتر اس بیماری سے محفوظ نہیں رہتے۔ اب جب مردوں میں اور خواتین میں یہ فرق بنیادی پایا جاتا ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچتی نہیں، اور مرد اپنی بیوی ہونے کے باوجود دوسروں کو بخشتے نہیں۔ بہت سارے جو زیادہ اللہ والے لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو نیک صالح لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ فطرت ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ فلانے والے ایسا کرتے ہیں، نہیں، یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے، نہ یہ کسی ملک کے ساتھ ہے، نہ یہ کسی برادری کے ساتھ ہے، نہ یہ کسی طبقے کے ساتھ ہے، یہ فطرت ہے۔ تو مرد جب اپنی نگاہوں کو نہیں روک پاتے تو اپنے دل کے خیالات کو بھی نہیں روک پاتے،
اور جب دل کے خیالات ان کے پاک نہیں ہوتے، ان کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی، تو ان کی روحانی ترقی اس درجے نہیں ہو پاتی جس درجے کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بالمقابل خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کی ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اگر سوچتی ہیں تو اس ایک ہی کے بارے میں سوچتی ہیں جو اس کے لیے حلال ہے، جو ان کے لیے حلال ہے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، وہ ان کے لیے حلال ہے، وہ کسی اور کے متعلق نہیں سوچتی۔ تو یہ خراب چیزوں کی طرف نہ سوچنا یا اس طرف دھیان نہ لے جانا، تو اب ایسی صورت میں جب یہ تھوڑی بھی اللہ اللہ کرتی ہیں تو ان کا تھوڑا اللہ اللہ کرنا مردوں کا زیادہ اللہ اللہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ وزنی ثابت ہوتا ہے، اور ان کو زیادہ کم وقت میں زیادہ ترقی کی وجہ بنتا ہے۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جن خواتین کو آپ اللہ اللہ پر لگا دیں تو وہ خواتین بہت کم وقت میں جہاں ترقی کر جاتی ہیں تو ان کی ترقیات بھی پھر عجب و غضب ہوتی ہیں کہ صاحب دعائیں ان کی بہت جلدی قبول ہونے لگ جاتی ہیں، کشف و الہام ان کو بہت جلدی ہونے لگ جاتا ہے، اور کشف و الہام کے لیے اصل میں پاکیزگی، باطن کی پاکیزگی بہت بنیادی چیز ہے۔ باطن کی پاکیزگی کشف اور الہام ہونے کے لیے نہایت اہمیت کی چیز ہے۔ اگر آپ کا باطن پاک نہیں ہے، آپ کا دل پاک نہیں ہے، تو پھر آپ کشف کی بات نہ کریں، الہام کی بات نہ کریں۔ اگر آپ کا دل جتنا زیادہ پاکیزہ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کشف اور الہام کے قریب ہوں گے، جبکہ آپ اللہ اللہ میں بھی لگتے ہیں۔ تو اب ان کو چونکہ پاکیزگی اللہ کی دی ہوئی موجود ہے، ان کی فطرت کا حصہ ہے، تو ان کو کشف و الہام کی طرف بھی وہ بہت جلدی چلی جاتی ہیں، اور ان کے اوپر کیفیات بھی بہت جلدی جاری ہونے لگ جاتی ہیں۔ اور آگے کی بات سنیے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بحالت بیداری، سنیے میری بات کو، بحالت بیداری، جاگنے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواتین کو مردوں کے مقابلے میں ایسا کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ زیادہ ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو اپنے شاگردوں کی بات کر رہے ہیں، ساری دنیا کا ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارے شاگردوں میں یہی بات پیدا ہوئی ہے، ہمارے واسطے سے جتنے لوگوں نے درود شریف پڑھنا شروع کی ان میں ایک طرف مرد ہیں، دوسری طرف خواتین ہیں، تو خواتین پر بھی ہماری نگاہ بھرپور رہی، وہ ہم سے جڑی رہیں، اور مردوں پر بھی ہماری نگاہ بھرپور رہی، وہ ہم سے جڑے رہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے کم وقت میں مردوں نے ترقی کی، اس کے بالمقابل خواتین نے زیادہ ترقی کی۔ اب یہ خواتین اور مردوں کا جو موازنہ ہم نے ذکر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ان خواتین نے، ان عورتوں نے پاکیزگی کے ساتھ اپنے باطن کو پاکیزہ رکھ کر محنت کی ہے اور ذکر کیا ہے اور درود شریف پڑھی ہے، اور اللہ کے فضل سے ان کو ترقی ہوئی ہے، اگر آپ حضرات بھی اگر اسی طہارت کو باقی رکھتے ہوئے، اسی طہارت کو اختیار کرتے ہوئے، اسی نیکی اور اسی پاک دامنی کو اگر باقی رکھتے ہوئے اور اپنے دل کو پاکیزہ بناتے ہوئے اگر آپ بھی اسی طرح سے اگر محنت کریں، تو جس طرح سے انہوں نے ترقی حاصل کی ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو بھی ترقی ملے گی۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ آج کی کلپ ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو کچھ لوگوں کو کم سمجھ میں آئی ہو، لیکن یہ بات ہے بہت بنیادی۔ جو اہل فہم حضرات ہیں، مجھے امید ہے وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ اور دوسری بات سمجھ لیجئے کہ درود شریف کو آج یاد آئی بات کہ آج ایک میسج آیا کہ جو ہم اپنی خرید و فروخت کرتے ہیں، اپنی تجارت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا تجارت میں درود شریف نہ پڑھیں؟ کیا تجارت کے وقت میں یعنی اپنے سامان کو بیچتے وقت میں یا بائی دی وے کوئی چیز خریدتے وقت میں کیا درود شریف نہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا جی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ نہ پڑھیں، بالکل غلط، پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں، کوئی سامان بیچ رہے ہیں یا کوئی سامان خرید رہے ہیں، اس وقت میں بھی اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو اس وقت میں بھی درود شریف پڑھتے رہیے۔ تسبیح ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے کسٹمر سے بات کر رہے ہیں، آپ کی زبان جیسا ہی موقع پا رہی ہے فوراً درود شریف پڑھ رہی ہے، تسبیح اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کی زبان درود شریف پڑھ رہی ہے۔ اس لیے بہرحال درود شریف کے ساتھ گزاریے اپنے تمام اوقات کو، صبح کو، شام کو، صبح کو، اور رات کو، دن کو، ہر وقت درود شریف پڑھیے۔ سفر میں جا رہے ہیں درود شریف پڑھیے، قیام میں ہیں تو درود شریف پڑھیے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں کہ جو ہم نے چھوٹے بچوں کے متعلق جو ذکر کیا تھا، اگر چھوٹے بچوں سے آپ درود شریف پڑھوائیں گے، یہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جہاں بنیں گے۔ دیکھیے، جب آپ کے بچے درود شریف پڑھیں گے تو آپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم الشان میں پہنچ رہا ہوگا۔
کیسے کہ فرشتے جب درود شریف پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم الشان میں تو اس طرح سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے یعنی فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ کے لیے درود اور سلام کا یہ تحفہ بھیجا ہے. تو آپ کی اولادیں جب درود شریف پڑھیں گی تو آپ کا نام تو مفت میں ہی پہنچ جائے گا. اور درود شریف سے بہترین تحفہ کیا بتا سکتا ہوں میں آپ کو کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے والدین آپ کے والد کا نام لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے. حضرت وہ فلاں کے لڑکے فلاں نے آپ کے لیے اتنا درود اور سلام بھیجا ہے. تو وہ آپ کے والد تک کا بھی نام ہوتا ہے اس میں، چاہے وہ موجود ہوں چاہے ان کا انتقال ہو گیا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں جہاں آپ قرآن کریم کا ایصال ثواب کریں اپنے مرحومین کے لیے، وہیں آپ جہاں اور بہت جو بھی آپ کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھ کر اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچایا کریں. یہ بہت عظیم الشان تحفہ ہے. مجھے امید ہے کہ آج یہ مرد اور عورتوں کا جو ہم نے فرق سمجھایا ہے یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ آج سے یہ بھی نیت کریں، جہاں کل آپ نے یہ نیت کی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں سے درود شریف پڑھوائیں گے، اپنے گھر میں اجتماعی طور پر ایک وقت بنائیں گے درود شریف پڑھنے کا، وہیں آج اس بات کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے دل کو پاکیزہ بنا کر درود شریف پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس کی بھرپور افادیت ملے، بھرپور فائدے ہمیں حاصل ہوں. جزاکم اللہ. 10 لوگوں تک اس کلپ کو شیئر کریں گے، 4 لوگ نئے درود شریف پڑھنے پر تیار کریں گے. ہمیں خبر بھی دیا کریں، ہمیں بتایا بھی کریں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو شیئر کیا اور کتنے لوگوں کو درود شریف پر تیار کیا. بارک اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.